السلام علیکم۔ ایران نے امریکہ کے ہر حملے کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور حالیہ دنوں میں جتنے حملے امریکہ نے کیے ہیں اتنے ہی حملے ایران کی جانب سے بھی مؤثر انداز میں کیے جا رہے ہیں۔ اور حالیہ حملہ جو ہے ایران کی جانب سے بحرین میں امریکی شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر کیا گیا ہے۔ وہاں پر امریکہ کی بہت ساری انسٹالیشنز تھی، وہاں پر ان کا مواصلاتی نظام تھا، وہاں پر ان کا ریڈار سسٹم تھا، اس کو بڑے مؤثر انداز سے ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا۔ 8 ڈرون استعمال ہوا ہے اس کے اندر، اور اس ڈرون نے بالکل ٹارگٹ پر جا کر امریکہ کے مواصلاتی نظام کو، ریڈار سسٹم کو، نیویگیشن سسٹم کو تہو بالا کر دیا ہے۔ بہت زیادہ نقصانات ہوئے، اور امریکہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ امریکہ اپنے نقصانات کو چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ امریکی فوجی کتنے مارے گئے اب تک کلیئر نہیں ہو رہا، امریکہ اس کی تصدیق نہیں کر رہا۔ کتنے جہاز تباہ ہوئے، امریکہ اس کی تصدیق کرنے سے ہچکچا رہا ہے۔ کتنے ڈرونز تباہ ہوئے، کتنے میزائل رستے میں انٹرسیپٹ ہوئے، امریکہ یہ اعداد و شمار نہیں پیش کر رہا۔ کانگریس میں بھی جب کانگریس کی کمیٹیز میں اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہاں پر بھی جواب دینے سے حکومت گریز کر رہی ہے۔ اور ایک بار پھر اب اردن کے اندر جو تباہی ہوئی ہے، الازرق میں تباہی ہوئی، اس کے علاوہ اردن کے دیگر بیسز میں بھی ایران نے امریکی انسٹالیشنز کو، امریکی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ گزشتہ دنوں F-35 3 طیارے جو ہیں وہ اردن کے اندر نشانہ بنایا گیا ایران کی جانب سے، اور وہ طیارے تباہ ہو گئے۔ اب امریکہ کی چالاکی دیکھیے کہ امریکہ اور اس نے اپنے اتحادیوں سے بھی اور خود بھی جو اپنے سیٹلائٹ سسٹم ہیں ان کو انشور کیا کہ وہاں سے تصاویر جو ہے ایران کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ لیکن اب تو دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، اب امریکہ یا امریکہ کے اتحادی نہیں رہے صرف، اب تو سیٹلائٹ دنیا کے پتہ نہیں کتنے ملکوں کے پاس آ گیا ہے، اور اس میں یقیناً کچھ ایران کے دوست بھی ہوں گے، تو انہوں نے وہ تصاویر ایران کو فراہم کر دی ہیں۔ ایران نے وہ تصاویر جاری کر دی ہیں جس میں F-35 طیاروں کو، جو امریکہ کے سٹیلتھ، دنیا کے جو سب سے بڑے جنریشن 5 زبردست طیارے ہیں، ان کو تباہ ہونے کے مناظر، ان کی تباہی کے مناظر، ان کے ملبے کے مناظر ایران کے پاس موجود ہیں، اور انہوں نے وہ مناظر شیئر کر دیے ہیں۔ تو اب امریکہ کی تباہی جو ہے وہ نہیں چھپ پا رہی، جتنا بھی چھپا لیں، سیٹلائٹ کی تصاویر چھپا لیں، ایران کو وہ سیٹلائٹ تصاویر مل گئی ہیں اور انہوں نے دنیا کے ساتھ وہ شیئر کر دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ایران کی۔ لیکن دوسری جانب ایران نے یہ بھی الزام لگایا کہ جیسے جیسے ایران امریکہ کے خلاف مؤثر کارروائیاں کرتا ہے تو امریکہ جواب میں ایران کے شہریوں کو نشانہ بناتا ہے، یعنی معصوم شہری جو ہے وہ نشانہ بنتے ہیں۔ امریکہ کو تو یہ کہنا ہے کہ وہ پاسداران کو اور فوجیوں کو نشانہ بناتے ہیں، یا فوجی تنصیبات کو، یا فوجی بنکرز کو، یا فوجی مورچوں کو، یا جہاں جہاں فوجی موجود ہیں اڈوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ لیکن ایران کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ جب اپنی ناکامیوں سے بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے تو اس فرسٹریشن کا شکار ہونے کے بعد وہ اس کا اظہار عام شہریوں کو نقصان پہنچا کر کرتا ہے۔ اب تک سینکڑوں شہری جو ہے امریکہ کے حملوں میں شہید ہو چکے ہیں، اور گزشتہ روز بھی جو حملے ہوئے اس کے اندر بھی بہت سارے شہریوں کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں۔ تو جو ایرانی پارلیمنٹ کے سربراہ ہیں باقر قالیباف، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے ایران کے معصوم شہریوں کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے، اور اس کا جواب ہر صورت دیا جائے گا، کیونکہ امریکہ اپنی فرسٹریشن کا اظہار جو ہے، کیونکہ وہ فوجیوں کو تو نقصان پہنچا نہیں پا رہا، وہ امریکہ ایران کے اڈوں کو اس طرح سے مؤثر انداز میں نقصان نہیں پہنچا پا رہا، وہ شہریوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کی مثال باقر قالیباف نے دی کہ جزیرہ قشیم جو ہے اس کے اندر بھی جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ عام شہریوں کی ہوئی ہیں، وہاں بھی فوجیوں کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکا۔ تو یہ ایران نے امریکہ کو ایک سفارتی سطح پر بھی چیلنج کیا ہے کہ امریکہ جو ہے جنگی جو ویلیوز ہیں، جو نارمز ہیں، ان کا احترام نہیں کر رہا، اور وہ فوجیوں کو یا فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی بجائے عام شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی گزشتہ روز، جو مصر کے اندر ڈرون حملے ہوئے تھے مصر کی بندرگاہ پر، تو اس کے بارے میں ایران کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈرون حملے ایران نے یا ایران کے کسی حامی گروپ نے نہیں کیے، یہ حملے فالس فلیگ آپریشن ہے، اسرائیل نے یہ حملے کیے، اسرائیل کے ڈرونز نے یہ حملے کیے، اور وجہ کیا تھی؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ ایران اور مصر کے درمیان تعلقات خراب ہو جائیں۔ ایران نے اس کی وضاحت کر دی۔ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی، انہوں نے بڑا کلیئر کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ اسرائیل کی شرارت تھی، اسرائیل شرارت کر رہا ہے، اسرائیل چاہ رہا ہے کہ مصر اور ایران کے درمیان جو تعلقات درست ہیں، ایران کسی طرح مصر سے نہیں الجھنا چاہ رہا، اور نہ ہی مصر جو ہے اس جنگ کا حصہ بن رہا ہے براہ راست، یا ایران کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچا رہا۔ تو اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کسی طرح ایران اور مصر کو بھی آمنے سامنے لایا جائے۔ ایک شرارتوں کی وجہ سے
جو سعودی عرب ہے اور ایران وہ تو آمنے سامنے آ ہی چکے ہیں، لیکن اب مصر اور ایران کو بھی سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایران نے بہت کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کیا۔ عباس اراغچی نے کہا جی کہ مصر کے ساتھ تو ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، برادر اسلامی ملک ہے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ مصر پر حملہ کریں۔ تو یہ بندرگاہ پر جو حملہ ہے یہ بیسیکلی اسرائیل کی جانب سے اور یہ فالس فلیگ آپریشن ہے اور یہ اپنے دوستوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو امریکی کانگریس کے اندر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو ڈیموکریٹ پارٹی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح سے اس جنگ کو روکا جا سکے۔ یہ جنگ جو ڈونلڈ ٹرمپ جو اپنا الیکشن بچانے کے لیے جو مڈ ٹرم الیکشنز آنے والے نومبر میں اس میں اپنی مقبولیت کو بڑھانے کے لیے اس جنگ کو استعمال کر رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انسرٹنٹی پیدا ہو جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو فائدہ اور اس کو زیادہ سے زیادہ ووٹ مل سکیں۔ تو اس صورتحال میں ڈیموکریٹس کی کوشش یہ ہے کہ کانگریس کے اندر جا کر وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی حکومت کو روکا جائے کہ وہ یہ حملے جو ایران کے خلاف جاری ہیں ان کو روک دے۔ اس کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، وہ یہ کہ کانگریس میں جو ہمارے نمائندگان ہیں اور سینٹ کے اندر ووٹنگ کرائی جائے اور اس ووٹنگ کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ کو روکا جائے۔ تو گزشتہ روز بھی سینٹ کے اندر ایک قرارداد پیش کی گئی اور اس قرارداد کو ایک بار پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، بہت نیرو مارجن سے۔ یعنی کہ جو قرارداد کے حق میں یعنی جو لوگ چاہتے ہیں کہ امریکہ اس جنگ سے باہر نکل آئے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اس جنگ سے روک دیا جائے، انہوں نے 49 ووٹ لیے اور جو لوگ جنگ کے حق میں ہیں انہوں نے 50 ووٹ دیے، یعنی کہ صرف ایک ووٹ سے یہ قرارداد مسترد ہو گئی۔ اب اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈیموکریٹس کی تو یہ قرارداد تھی، اب ریپبلکنز کی بھی ایک بڑی تعداد چاہتی ہے کہ یہ جنگ رک جائے۔ تو ایسے میں کانگریس جو سینٹ کے اندر جو 3 ارکان تھے جو ریپبلکنز کے، انہوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، یعنی کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جنگ رک جائے۔ ریپبلکنز کے ارکان جو تھے وہ چاہ رہے تھے کہ جنگ رک جائے، لیکن اب دیکھیے کہ دلچسپ بات یہ کہ جو ڈیسائسو رول پلے کیا، یعنی قرارداد ایسا ہوا کہ 49 پر برابر ہو گئی، لیکن ایک جو سینیٹر تھے، جو ڈیموکریٹ سینیٹر تھے، انہوں نے قرارداد کے خلاف ووٹ دے دیا۔ اس طرح سے یہ 49 جو ہیں یہ 50-49 بن گئے اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو روکنے کی کوشش تھی کہ ان کو اس جنگ سے روکا جائے، امریکہ کو اس جنگ سے روکا جائے، ایران کے خلاف جو ایک بلا وجہ بلا جواز ایک جنگ جاری ہے اس کو کسی طرح روکا جائے، تو وہ کوشش جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ ایک دفعہ پھر قرارداد مسترد ہو گئی۔ 3-4 روز پہلے بھی جو قرارداد پیش کی گئی تھی وہ بھی اسی طرح 1 یا 2 ووٹوں سے مسترد ہو گئی تھی۔ تو یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، امریکہ کو جنگ سے نہیں روکا جا سکا، ڈیموکریٹ پارٹی جو ہے وہ کوشش کے باوجود امریکہ کو جنگ سے نہیں روک سکے۔ دوسری جانب جو بڑی اہم دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ شاید لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ امریکہ اور ایران اتنی زیادہ جنگ جاری ہے، اتنی زیادہ مخاصمت ہے، اتنی زیادہ کشیدگی ہے، اتنی زیادہ جھڑپیں ہو رہی ہیں، تو شاید مذاکرات کا عمل جو ہے وہ بالکل ڈیریل ہو چکا ہے۔ تو ایسے میں ماہرین یہ کہنا ہے کہ اس وقت بھی جبکہ جنگ اور کشیدگی انتہاؤں پر ہے، حملے جاری ہیں، شہریوں کو فوجیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ مذاکرات جاری ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست رابطے بھی ہو رہے ہیں، ثالثوں کے ذریعے بھی رابطے ہو رہے ہیں۔ پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے، گزشتہ روز پاکستان نے بھی کہا تھا کہ یہ ہماری خواہش ہے کہ جو اسلام آباد جو معاہدہ تھا اس پر عمل جاری رہے، اس کے اندر جو انڈرسٹینڈنگز تھیں انہی کو ریوائیو کیا جائے، دونوں ملک واپس آئیں اور وہ شرائط پر عمل درآمد یقینی ہو۔ اس کے بعد جو آگے ایک ٹائم فریم تھا کہ اس کے اندر مذاکرات کر کے اپنے جو اختلافات ہیں ان کو ختم کر دیا جائے اور کسی مشترکہ گراؤنڈ پر پہنچ کر آگے کے لیے ایک لائحہ عمل طے کیا جائے۔ تو کوششیں جاری ہیں ثالثوں کی جانب سے بھی، پاکستان کی جانب سے بھی، باقی دوست بھی ہیں جو باقی ممالک ہیں وہ بھی کوشش رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے میں سعودی عرب جو ہے اس کی بھی اپنے طور پہ وہ اپنے دفاع کے حوالے سے بہت کنسرن ہے، تو اس نے ایک نیا ایک اتحاد بنایا ہے اور ایک بحری فورس بنائی ہے اس نے اپنی قیادت میں 15 ملکوں پر مشتمل، جس میں خلیجی ممالک بھی شامل ہیں اور جس میں پاکستان اور ترکی بھی شامل ہے اور اس میں یمن کی حکومت بھی شامل ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ جو باب المندب ہے اس کے اندر تجارت کو انشور کیا جائے، وہاں سے جو تجارت ہو رہی ہے اس کو جو خطرات لاحق ہیں ان کا سد باب کیا جائے، وہاں پر مانیٹرنگ کی جائے، وہاں پر اس کے علاوہ پیٹرولنگ کی جائے، وہاں پر شپس ہوں، جنگی جہاز ہوں، ان تمام ممالک کے جنگی جہاز ہوں، ان کی بحریہ موجود ہو، 15 ملکوں کی بحریہ موجود ہو، اور وہ اپنے ایک میکینزم بنایا جائے۔ اس میکینزم کے تحت وہ وہاں پر انشور کریں کہ جو وہاں سے تجارتی جہاز گزرتے ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اگر ان کو نقصان پہنچایا جائے تو مشترکہ طور پر اس کا جواب دیا جائے۔ یہ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید ڈیولپمنٹ کی توقع کی جا رہی ہے۔ جنگ جاری ہے اور ثالثی کی کوششیں اور سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں کہ جنگ کو روکا جائے، اور سب دنیا یہی چاہتی ہے۔ تیل کی قیمتیں بھی بے انتہا بڑھتی چلی جا رہی ہیں، آج تھوڑی سی اس میں کمی دیکھی گئی ہے، لیکن کمی جبھی ہوگی جب یہ جنگ رک جائے گی۔